www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، اللہ نے آپ حضرات کو بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ دو نعمتیں اللہ نے بڑی بنا رکھی، ایک ایمان ایک علم. یہ دو نعمتیں بڑی ہیں، جس کے پلے کی اور کوئی چیز نہیں. ایمان یعنی یقین، اللہ کا تعلق جو اللہ سے کراوے اور اللہ کی طرف چلاوے. ایمان یہ بڑی نعمت ہے. جب تک ایمان کا وجود کسی درجے میں ہے، عالم کا وجود ہے. یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب تک ایمان کا وجود کسی درجے میں بھی ہے تو اس عالم کا وجود ہے، اور جب ایمان کا وجود کسی درجے میں بھی نہیں ہے پھر عالم کا وجود بھی نہیں ہے. کیونکہ عالم کی آبادی اس لیے ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو اس لیے بسایا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایتیں آئے گی اور لوگ اسی پیروی کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے. یہ پہلا سبق تھا، یہ پہلا سبق تھا جو دیا گیا تھا. وہ بڑی نعمت ہے ایمان. اتنی بڑی طاقت ہے ایمان کے ساتھ کہ دنیا کی دوسری چیزوں کی تاثیر اس کی وجہ سے بدل جاتی ہے. آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پانی میں راستے ہو جاتے ہیں. جی ہاں، یہ سب اسی کا اثر ہے. یہ بڑی نعمت ہے ایمان. اس ایمان کے کچھ حقوق ہیں، اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو پورا ہونے کے لیے اللہ نے علم اتارا، علم دین. وہ ایمان کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے ایمان کا اقرار کیا اور اللہ سے اپنے تعلق کو وابستہ کیا. تو ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. اگر تعلق میں تقاضے پورے نہ ہو تو وہ تعلق بیکار ہے یا پھر میں جفا ہوتا ہے. بیوی کا تعلق ہے تو بیوی کے تقاضے ہیں، کاروبار کا تعلق ہے تو کاروبار کے تقاضے ہیں. تو ہر تعلق تقاضا لیے ہوئے ہوتا ہے. تو اللہ کا تعلق بھی تقاضا لیے ہوئے ہوتا ہے. اللہ کے تعلق کے کیا کیا تقاضے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کی فرمائش کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے نبیوں پر، کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، وحی کی شکل میں. جو یہ علم اتارا گیا ہے کہ اللہ کے تعلق کے تقاضے بندے پورے کر. بس اس لیے بات کہی گئی ہے کہ ایمان اور علم یہ دونوں اساسی بھی ہیں اور اصلی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں. پھر اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کا کہ جو علم اس تقاضوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اس علم کی نگرانی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں وجود دیتے رہیں گے. لوگ بھول جائیں گے، لوگ چھوڑ لیں گے تو اللہ اسے زندہ کریں گے. اس علم کو، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کا پہنچانا،
اس کے لیے اہل لوگوں کو تیار کرنا، پیدا کرنا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا. اس لیے اس امت میں علماء پیدا ہوتے ہیں. نبوت کا درجہ تو نبوت تو ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس کے حاملین پیدا ہوں گے. حدیثوں میں صراحت ہے 100 سال کے بعد پیدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اس کے حاملین اللہ پیدا کریں گے اس دین کے لیے، اس علم کے لیے، تاکہ اس کے صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے لاوے، اور جتنی اندر غلط چیزیں پیدا ہو گئی اس کو صاف کرے. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ اس امت میں جس طرح قرآن کریم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ایسے ان کے حاملین کا وجود، علماء کا وجود، یہ بھی اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. جی ہاں، یہ لکھا ہے علماء نے. اس امت میں علماء کا وجود یہ ایک معجزہ اللہ پیدا کریں گے کہ جو زمانے کی جو بھی صورتحال ہوگی، جو بھی تقاضا ہوگا دین کا، اس کے حساب سے وہ اپنے اپنے زمانے میں خدمت کریں گے دین کی، اور امت کی رہبری کریں گے، امت کو راستے پر لائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے. اور اللہ اس وقت میں ان کو اس کی سمجھ دیں گے اسی قرآن سے، اسی سنت سے، اسی حدیث، انہیں حدیثوں سے اللہ ان کی رہبری کرے، اسی میں سے لیں گے. وہ ایسے لوگ پیدا کریں گے. یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے اس دین کی حفاظت کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو علم اللہ نے اتارا ہے، اللہ اس کی نگرانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اور اسے چلاتا رہے گا جب تک دنیا کو چلانا. چاہے جتنا ماحول بگڑ جائے، لیکن اللہ اس کو لائیں گے. حضرت معاذ بن جبل نے اپنے شاگرد سے یہ بات کہی. جب ان کے انتقال کی وجہ سے وہ پریشان ہونے لگا، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ علم و ایمان کو زندہ رکھے گا، اور اس کے طلبگاروں کو ملے گا ہر زمانے میں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو یہ بات کہی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے خصوصی نگاہ اس پر ہے، اس علم پر، اس ایمان پر، اس دین پر اللہ کی خصوصی نگاہ ہے. اس لیے جس کے لیے اللہ بہتری چاہتے ہیں اس کو اس کی سمجھ دیتے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بہتری کا ارادہ کرے گا، بھلائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا کہ وہ دین کو سمجھیں گے، وہ دین کو پالیں گے، علم سے، عمل سے، محنت سے، مجاہدوں سے، قربانیوں سے، دعاؤں سے اسے پالیں گے اور اپنے آخرت بنائیں گے. فقہ فی الدین کی علامت، آدمی کو فقہ فی الدین حاصل ہے، اس کی علامتیں ہیں. بڑی علامت کہ فقہ فی الدین کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت بناوے، اپنی آخرت کے طلب میں رہے. وہی سمجھدار ہے، وہی فقیہ ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تو فقہ فی الدین کی علامت قرار دی گئی ہے کہ آدمی کو اللہ کے دین کی سمجھ دی ہے تو وہ اپنی آخرت بنانے کی فکر میں ہے کہ میری آخرت بن جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے خصوصی انعام کی اللہ کی طرف سے ہم پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ ہر بات میں، ہر شعبے میں اعلیٰ وجہ الحکم دیا گیا ہے. آپ کو جو علم دیا ہے وہ اعلیٰ وجہ الحکم، کمال درجے کا. ایمانیات کا علم دیا تو وہ اعلیٰ وجہ الحکم. جو باتیں فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایمانیات کا علم کامل دیا، عبادات کا علم کامل درجے میں دیا، معاشرت کا علم کامل درجے میں دیا، معاملات اور لین دین کا علم کامل درجے میں دیا، اخلاق کا علم ایسا کامل دیا کہ آپ نے لوگوں کو مکارم اخلاق کا اہتمام کرایا. یہ بھی ایک خصوصیت ہے
اس امت کے ساتھ کہ ہر لائن کا علم آپ کو اللہ وجل عطا دیا گیا اور وہ آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. یہ بھی ایک سرفرازی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں اب کسی کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا والوں کے پاس. کیوں کہ ہماری رہبری کا ہمارے پاس ایسا انتظام ہے, ایسا علم ہے کہ ہم خود بھی رہ کر ہم خود بھی اپنے راہ پر آ سکتے ہیں, دوسروں کو بھی لا سکتے ہیں. ایسا علم دیا گیا اور وہ قطعی ہے. ہماری ہر چیز قطعی ہو گئی, ہمارا علم قطعی ہو گیا, ہمارا فضلہ قطعی ہو گیا. اس میں کسی نس کا بدلنے کا کوئی امکان نہیں. یہ قطعی. تو یہ سب عنایات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر اس کی فضیلتیں بھی ہیں. جو اس کو حاصل کرے تو اس کو فضیلت ہے, اور ایسی فضیلت ہے کہ اس کے حاصل کرنے والوں کے ساتھ ساری مخلوق ہے. زمین کی مخلوق بھی اور آسمان کی مخلوق بھی اور سمندر کی مخلوق بھی وہ ان کے ساتھ ہے. مچھلیاں استغفار کرے گی, دعائیں مانگے گی, چوٹیاں دعائیں مانگے گی, بہر ملائکہ کہ ملائکہ تعظیم کریں گے علم کی اور علم والوں کی. تو اوپر سے نیچے تک کتنا بڑا شرف ہے اس کو, علم کو بھی علم والوں کو بھی. شرف تو اس لیے ہے کہ اس علم کی نگرانی اور حفاظت اللہ خود کرے گا. پھر جو اس کو حاصل کریں گے ان کے لیے ساری مخلوق دعا گو ہے. سمندروں کی ہو, خشکی کی ہو, آسمانوں کی ہو. اس علم کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا. اس کا اثر غیر فانی ہے. باقی دنیا کی چیزوں کا اثر فنا ہو جاتا ہے. اس کا اثر غیر فانی, اس کا اجر غیر فانی. یہ ہے کہ ایک صدقہ جاریہ بنے گا. تو اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں, اس کی بڑی بڑی بزرگیاں اس علم کی اللہ پاک نے رکھی ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمت سے نوازا ہے. بڑی نعمت, ایمان اور علم دونوں بڑی نعمتیں فراہم کی گئی ہیں. ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ اس علم کو امانت قرار دیا گیا. یہ امانت ہے اللہ. ایسے تو دین کی ساری چیزیں امانت ہے. وضو بھی امانت ہے, نماز بھی امانت ہے, ساری چیزیں دین کی وہ اپنی جگہ امانت ہے. علم بھی یا علم بھی اللہ کی ایک امانت ہے. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ جتنا معلوم کیا تھا اس پر کتنا علم ہوا, کتنا عمل ہوا تھا. جو سوالات ہیں بنیادی حشر کے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم ملا تھا تو اس پر کتنا عمل کیا. جیسے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا تھا, کام خرچ کیا تھا, کیونکہ مال بھی بڑی نعمت ہے. نعم المعونہ مال کے بارے میں کہا, نعم المعونہ بہترین سہارا ہے گزارے کے لیے. ایسے علم کے کامیابی کے لیے بہترین راستہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. جو بھی علوم پر سے آئے اس کو آپ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہے, کیونکہ یہ امانت ہے, اس کو پہنچانا ہے. جی ہاں, اس کی جگہ پر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ اس طرح جوڑا جس طرح پانی کو پائپ لائن سے جوڑتے. پانی پائپ لائن سے وہ دور دور تک جائے گا, وہ صحیح شکل میں جائے گا. جو پائپ لائن لگی ہوئی ہے, بجلی کے پائپ لائن ہوتی ہے, کہ بجلی کے ذریعے سے پمپ سپلائی ہوتی ہے, وہ دور دور تک جائے گی.
سمجھ نہیں بات؟ زندہ رکھنے کے لیے یہ شکل ہے کہ آپ نے اس کی دعوت دی ہے. دعوت کی ایسی تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے راستے بنتے ہیں. فضاؤں میں بھی راستے بنتے ہیں اور قلوب میں بھی راستے بنتے ہیں دعوت کی وجہ سے. بعثت داعيا ومعلما وليس إلي من هداية شيء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. یہ بتائیں کہ مجھے داعی بنایا ہے اور مجھے کیا بنایا کہ معلم بنایا تاکہ ہدایت تو اللہ کیا کیا میرا یہ کام ہے. اور ابلیس مزین کرتا ہے چیزوں کو دنیا کو اور دنیا میں لوگوں کو بہتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گمراہ کرنا یہ بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے. ہدایت اور دلالت اللہ کے قبضے میں اس کے بظاہر اللہ نے قائم کر دی ہے. یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو اپنی دعوت کے ساتھ منسلک کیا ہے. پھر دعوت دی ہے لوگوں کو. دعوت جو ہے وہ اپنے اندر محاسن رکھتی ہے. محاسن ہے اس لیے اس محاسن کی وجہ سے علم بھی اور دین کی ہر چیز بھی صحیح طریقے سے پہنچتی ہے. دعوت اپنے محاسن کے ساتھ. اس لیے اگر دعوت کے محاسن قابو میں آ جائیں تو پھر دین کا پہنچنا اور دین کا پھیلنا یہ آسان ہو جاتا ہے. دلوں کے لیے مزاجوں کے لیے اس لیے نبی کو داعی بنایا گیا. داعی اپنے اندر کچھ خصوصیت رکھتا ہے. ایک خصوصیت داعی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا یقین غیر متزلزل ہوتا ہے. اپنی بات پر اپنے دین پر اللہ کے حکموں پر اس کا یقین غیر متزلزل. جی ہاں کسی بھی حال سے وہ متاثر نہیں ہوتا اپنے کام میں. اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں. نبیوں کی تربیت اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں اور اس تربیت میں سب سے پہلا یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے یقینوں کو غیر متزلزل بناتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو اللہ پر پورا توکل بھی ہوتا ہے اور اللہ کے مخلوق کی پوری خیرخواہی بھی ہوتی ہے. تو داعی ہے تو خیرخواہی کے بغیر کیسے دعوت دے گا؟ اس لیے ان کے اندر پوری خیرخواہی ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کی. اور اللہ کے حکم کی پوری عظمت ہوتی ہے, پورا یقین ہوتا ہے. اس لیے وہ حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے اردو میں کہتے ہیں دھن دھن سے کرتے ہیں. دھن کمال کو کہتے ہیں وہ دھن. اس لیے لوگ ان کو مجنون کہتے تھے. مجنون کہنے کی یہی وجہ ہے. ایسا دھن دھن سے کریں کہ دوسری طرف کو جانی نہیں چاہے کچھ ہو جائے. تو نے ویسے نہیں مجنون کہتے تھے بلکہ وہ ایک طرح سے ان لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ مغلوب ہے. اتنے دھن دھن سے وہ کرتے تھے اس لیے مجنون کہتے تھے یا مشہور کہتے تھے کہ ان پر سحر ہے, کوئی خارجی اثر ہے. اس لیے اتنے دھن دھن سے یہ کر رہا ہے. حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اندر کا یقین اور اللہ کے مخلوق کے خیرخواہی اللہ کا واقع النفس کا اللہ یکونوا مؤمنین وہ یہی ہے. داعی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے دعوت میں یہ اثر ہے. جس دعوت اپنے اصولوں کے ساتھ کی جائے گی تو وہ خود بخود داعی میں اپنا یقین پیدا کرے گی. سرزمائیں اپنا اثر کرتی ہے, موسم اثر کرے,
ایسے اندر کا یقین بنتا ہے، اللہ سے ہونے کا، اللہ کے کیسے نہ ہونے کا، اللہ کے حکموں میں کامیابی کا، اللہ کے نافرمانی میں ناکامی کا، جنت کا یقین، دوزخ کا یقین، جتنی اشیاء جو ہیں غیب کی ہیں اس پر یقین جمتا ہے اور اپنے حساب کی فکر لگ جاتی ہے. جی ہاں، کہ میرا کیا ہوگا. یہ خدائی کا یقین یہ خصوصی صفت ہے، تو کوئی دوسری طرف اس کی نگاہ ہی نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا اور اللہ نے پر کام کھولا. تو ایک مرتبہ کئی دہلی اس سفر سے آ رہے تھے. دہلی میں آثار قدیمہ بہت ہیں، دہلی میں آثار قدیمہ بہت ہیں، لال قلعہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. کسی نے ان کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یہ فرمایا میرا علم اب یہ علم میرا علم معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. یہ جواب دیا کہ بھائی اب یہ میرے علم معلوم، مجھے تو کچھ معلوم ہے میرے. اب دوسری طرف کہانی نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ تو یہی ہے. یہی اثر پڑتا ہے کہ آدمی جب دعوت کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، چاہے وہ عامی کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ بنتا ہے، خاص قسم کا جذبہ قدرتی ہے. زمین اصولوں کو لے کر کے طبیعت کے ساتھ وہ چلتا ہے اور یہ ایک گندا جذبہ بنتا ہے، اور یہ جذبہ بننا چاہیے. یہ جذبہ بننا چاہیے، وہ جذبہ اس کو آگے بڑھائے گا. مشین گرم ہوتی ہے تو چلتی ہے، تو ٹھنڈی ہو گئی تو نہیں چلتی. جو گرماتے ہیں گاڑیوں کو ٹھنڈی ہو گئی ہے، ایسے جذبہ بنتا ہے دین کا. دعوت کے راستے میں حامی ہوتا ہے لیکن بیچارہ وہ پابند ہو جاتا ہے نمازوں کا، خدمتوں کا، پتہ نہیں کیا کیا. اور جذبہ ہے کہ میں یہ کروں، یہ کروں، بیرون میں جاؤں، پیدل جاؤں، پتہ نہیں میرے بچوں کو عالم بناؤں. ایک جذبہ حامی ہے. کیوں؟ اس دعوت کا یہی اثر ہے. ایمان کی دعوت، آخرت کی دعوت، احکام کی دعوت، دین کی دعوت، وہ اپنے اندر یہ مایا زندہ کرتی ہے. نبیوں کے طرز کی کے اندر کے جذبے بنتے ہیں، پھر وہ جذبے پر پھر وہ چلتا ہے. اس کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے علم اتارا ہے. جہالت کے ساتھ دین نہیں پھیلتا، علم کے ساتھ پھیلتا ہے. اس لیے جذبے پر چلنا نہیں ہے، طریقے پر چلنا ہے. جذبہ تو چاہیے اندر، لیکن وہ رہبری نہیں کرے گا. وہ تو ایک طاقت ہے اندر، گرمائی، جیسے بدن میں گرمائی ہوتی ہے، اس کو ہونا ضروری ہے. لیکن چلنے کے لیے طریقہ. اس لیے جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، طریقہ کا دین معتبر ہے. شریعت طریقوں کا نام ہے. شریعت، شرائع کس چیز کا نام؟ یہ طریقوں کا نام. شرائع ہر نبی کی شریعت ہے، ہر نبی کے پاس اپنا طریقہ ہے اس کی امت کی استعداد کے لحاظ سے. ہمارے پاس بھی طریقے ہیں. جتنے حالات پیدا ہوں گے اتنے طریقے پیدا ہوں گے. دین زندہ ہونے کی علامت ہے کہ جتنے بھی حالات پیدا ہوں گے علماء غور کریں گے کہ ان حال میں کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو نہ آج تک یہی چل رہا ہے. علماء جمع ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اصل اصولوں کی بنیاد پر کہ اب کیا ہونا چاہیے. حالات پیدا ہو گئے ہیں تو دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسے اصول دیے ہیں کہ اس میں سے یہ شرائع نکلیں گے. جتنے حوادث آئیں گے اتنے طریقے آئیں گے. ہوائی جہاز نہیں تھا تو ہوائی جہاز کا مسئلہ بھی نہیں تھا. ہاں، سوچ ہی نہیں سکتا تھا. جی ہاں، اب ہوائی جہاز پیدا ہو گیا تو ہوائی جہاز کے مسئلے پیدا ہو گئے. ڈاکٹروں کے علاج پہلے ایسے نہیں تھے، ان کے مسئلے پیدا ہو گئے. تو اس کی روشنی ملتی ہے ہم کو کہ اب یہ کرنا ہے، یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے. سوچیں گے علماء. جی ہاں،
کیوں کہ لوگوں میں دین پر چلنے کا جذبہ ہے، تو جذبے کا تو اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ وہ تو غیر اختیاری ہے، جذبہ غیر اختیاری ہے، جیسے غصہ غیر اختیاری ہے، تو جذبہ غیر اختیاری ہے، اس لیے جذبوں کا دین معتبر نہیں، تو کس کا دین معتبر؟ کہ طریقوں کا دین معتبر۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے دیے گئے، آپ طریقوں کے ذمہ دار ہیں کہ مجھے دیکھ کر چلا کرو، میری مان کے چلا کرو، مجھ سے پوچھ کے چلا کرو۔ انما شفاء العی السؤال، یہ فرمایا، انما شفاء العی السؤال۔ یہ آدمی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو کیا کرے کہ سوال کرے، پوچھے لوگ جاننے والوں سے، کر میں کیا کروں، حیران پریشان نہ ہو۔ جسے مسافر یا جو بھی آدمی پوچھتا ہے کہ کھانا جگہ کہاں ہے، تو اس کو ہزاروں بتانے والے بھی لیں گے راستے پر کہ وہ جگہ بنا جگہ ہے، جیسے یہاں چلے جائیں یہاں چلے جائیں۔ دستور ہے دنیا کا، پوچھنے والے کو جواب دینے والے ملتے ہیں، تو وہ جو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ دین پر عمل کرنے کے بارے میں حیران پریشان نہ ہو، تنگی نہ پڑو، پوچھا کرو، معلوم کیا کرو، سیکھا کرو، تاکہ تمہیں اس وقت کے حساب سے اللہ کے دین کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جذبہ بنتا ہے دعوت کے راستے سے لوگوں میں، یہ راستے بنتے ہیں عمل کرنے کے، جذبہ بنا، عمل کے اوپر ذمہ داری لینا جذبے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے، جو اندر جذبہ بنا ہے، شوق پیدا ہوا ہے، شوق پیدا ہوا ہے، خوف پیدا ہوا ہے، دعوت سن کر کے، دعوت سن کر کے خوف پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا۔ تھوڑا آگے آگے آ جائیں، تھوڑا پیچھے مجمع رہا، تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے مجمع جگہ نہیں ہے، جگہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے، دونوں طرف جگہ ہے، دونوں طرف جگہ ہے، کنارے کنارے آ جائے، دائیں بائیں کناروں میں جگہ ہے، آگے بڑھ جائیں، کچھ لوگ اور بھی آگے باہر کھڑے بھی ہیں، بڑھ جائیں، جہاں جگہ ملے بڑھ جائے، آگے بڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا اور صراحت فرمائی کہ مجھے داعی اور معلم دو حیثیتیں میری اللہ نے قائم کی ہے، مجھے داعی بنایا اور مجھے معلم بنایا، علم دیا ہے اور اس علم کا انسلاک جو ہے وہ دعوت کے ساتھ، اس لیے دعوت کو بھی سمجھنا ہے اور علم کو بھی لینا ہے کہ دعوت دنیا میں دعوتیں چلتی رہتی ہیں، ہر باطل کی دعوت ہے، شیطان کے پاس بھی دعوت ہے، وہ دعوت دے کر اپنا ماحول بناتا ہے، اپنی پارٹی بناتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کا مال بتایا اللہ کہ شیطان بھی دعوت دے گا، اپنی پارٹی بنائے گا، اپنی جماعت تیار کرے گا، لیکن ان کا مال کیا ہوگا؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنم میں جائیں، اس کی دعوت ہے، لیکن اس کی دعوت کی بنیاد مکر پر ہے، مکرائی ہے، اور مکر اس کے بعد مدلل ہے، شیطان کمزور تو ہے لیکن مدلل ہے، اس لیے ہر طبقے کو ان کے ذہن کے حساب سے وہ گمراہی کے دلائل لاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے
اس کا نام ہے تلبیس ابلیس. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہوگی. آج کے دور کا جو مانا جنہوں نے اس کے حوالے لیے اقتباسات لینے نے پڑھی ہے. بہت سال ہو گئے, بھول گئے ہو. ہر طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس تلبیس ہے, یعنی لوگوں کو التباس میں ڈالنا. تلبیس ابلیس کا ترجمہ جو اردو میں ہو گیا ہے. علماء کو, عوام کو, تاجروں کو, سرفیوں کو, نبیوں کو, سب کو لیا. دیکھنا, دیکھنے کی چیز ہے. سب کو, عبادت گزاروں کو بھی کسی کو چھوڑا نہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ شیطان کے پاس اس کا منتر بدلنا ہے. اور وہ اپنی چیز کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اس کا اسلوب ہے مزین وہ شیطان ہونا کامیاب ہونا. ان کی چیزوں کو مزین کر کے دیتا ہے تو آدمی اس کو لے لیتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ رنگین رنگین چیزوں کو لے لے, کھلونے, ایسا اکھاڑا ہے دنیا. آدم علیہ السلام کو بھی اتارا اللہ نے, اور اللہ کا خلیفہ ہے. یہ بھی اتارا ہے, اس کو بھی اتارا ہے ساتھ ساتھ. یہ اللہ کا دشمن ہے. اس لیے دونوں کی محنت ہے. اردو نہیں کرنا چاہیے. ابلیس جو ہے وہ ذہن بنا کر کے بھیجا گیا ہے. مجھے ماڈلنگ اور داڑھی بنا کر بھیجا. ایک طرف نبیوں کا کام ہے, ایک طرف اس کا کام ہے. وہ شروع سے چلا رہے. لیکن جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ قطعی ہے. اس علم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنایا جائے. کہ اپنے آپ کو علم کا تابع بھی بناوے اور اس علم کی دعوت لی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما اتبع ما یوحی الی, یہ کلام حسر کے ساتھ آیا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ جو چیز میرے اوپر وحی ہے آ رہی ہے میں اس کا پابند ہوں. یہ آپ سے کہلوایا ہے کہ آپ کیا دیجیے لوگوں سے کہ میں اسی چیز کا صرف پابند ہوں جو میرے اوپر وحی کی جا رہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس کے پاس علم ہو وہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کرے. اگر علم کی تابع داری نہیں ہوگی تو پھر اپنے ہوا کی تابع داری ہوگی. ہوا اور خواہشات اور افراد اس کی تابع داری ہوگی. اگر اس کی نہیں ہے دو ہی راستے ہیں, ایک ہوا کا راستہ ہے اور ایک خدا کا راستہ ہے. ہوا اور خدا یہ دو راستے ہیں دنیا میں. جن کے پاس دین نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, وہ اپنے اٹکل پر اپنے خواہش پر چلتے ہیں. یہ امتیاز کیا ہے کہ اتباع ظن, اتباع ہوا یہ کچھ نہیں ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, کوئی اثر نہیں ہے. اصل اتباع کہ اصل اتباع جو ہے خدا کا. تو یہ پہلی بات ہے کہ جو علم جو داعی ہے اپنے علم کا کہ وہ جس طرح اس کو اپنی دعوت کے حق ہونے کا یقین ہوتا ہے اصل, ایسے ہی وہ اپنے علم کا پابند ہے. اس علم میں جو رہبری کی گئی ہے اپنے نفس کے خلاف, ماحول کے خلاف, حال کے خلاف, وہ بحالات اس پر عمل کرے گا اور کوئی چیز اس کو اس پر سے ہٹا نہیں سکتی. اس حضور اللہ کی سیرت میں کہ آپ کے سامنے لوگوں نے بہت سے رخ رکھے کہ آپ کے لیے یہ کر دیں, آپ کو یہ, یہاں تک کہ آسمان سے یہ بات آئی کہ آپ کو بادشاہ بنا دے, آپ کے لیے مکے کے باہر سونا بنا دے. اور آپ کام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ میں تو اللہ کا بندہ بن کر کام کروں گا. سلطنت دولت یہ سارے کام نہیں کرنا ہے. یہی بات ہے کہ اللہ کے اس دن کو سلطنت کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اور دولت کے سہارے کی ضرورت نہیں. ہاں, اگر کوئی سلطنت والا چاہے گا
تو یہ دین اس کی رہبری کرے گا کہ ایسی سلطنت کرو. لغو نہیں ہے سلطنت، اور دولت بھی لغو نہیں ہے، لیکن بنیاد نہیں ہے دین کے لیے. اس لیے حضور نے حکومت قبول نہیں فرمائی، بادشاہت، اور دولت بھی قبول نہیں فرمائی. لیکن کوئی بادشاہت والا ہے تو اس کو رہبری ضرور دیں گے. مولانا یوسف کا فرماتے تھے ہم کو حکومت نہیں چاہیے، لیکن ہمارا یہ جاتا ہے کہ حکومت والے ہم سے پوچھا کریں کہ حکومت کیسے کرنی ہے. ہمیں حکومت نہیں کرنی ہے یہ نا کہ ہم سے پوچھے تاکہ ہم ان کو راستہ بتانا یہ برباد نہ ہو جائے. نہیں تو یہ اپنی گمراہی میں برباد ہو جائے گی. جیسے فرعون برباد ہوا، حامان سب برباد ہوئے. لیکن ہم کو حکومت نہیں چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکومت فرعون کی نہیں چاہیے، لیکن فرعون کی ہدایت کی ذکر کر رہے تھے. تو حکومت کرتے ہیں لیکن ہدایت ہم سے لے تاکہ تو برباد نہ ہو. جس کی بنیاد ان پر چیزوں پر نہیں رکھی گئی ہے. ہاں ان کی سلامتی، ان کی صلاح فلاح اسے لمبا ہے ہر شعبے والے. اس لیے اس کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور دعوت کو اپنے محاسن کے ساتھ حضور نے چلایا. جب وہ محاسن دعوت میں آ جائیں گے تو وہ دعوت کامیاب ہو جائے گی. اس کا ایک حسن یہ ہے دعوت کا کہ جو داعی ہوگا اس کی نیت میں حسن ہوتا ہے. کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو، کہ کچھ نہیں. ایک اللہ ہے اس کی رضا چاہتے ہیں، ایک اللہ کے مخلوق ہے اسے خیرکاری چاہتا ہوں، اور کیا کچھ. یہ خصوصی بات ہے داعی ہے کہ وہ لوگوں کے سے کسی چیز کا اس کو اندر سے مطالبہ نہیں. ہر نبی نے یہ کہا ہے، ہر نبی کے دعوے داروں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ کی چیزیں نہیں چاہیے. نہ حاکم کی حکومت، نہ تاجر کی تجارت، نہ مالدار کی مالداری، نہ تعریف کرنے والوں کی تعریف، اور نہ خوشامد چاپلوسی، کچھ نہیں. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ جو بات ہم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اپنی کامیابی کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کے اسے قبول کر لیں. تو اس کی نیت میں ایک حسن ہوتا ہے. حسن نیت اخلاص کہتے ہیں اس کو. داعی کے اندر اخلاص ہوتا ہے. کسی چیز کا مطالبہ اور مطلوب اس کے نانے کا سوائے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ علی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے لیں گے، یہ باتیں ہاتھ سے نہیں لانا. مخلص ہے وہ اور ناصح ہے. ان دونوں چیزوں کو ملانے کی ایک علامت بنتی ہے کہ یہ مخلص بھی ہے، یہ خیرخواہ بھی ہے. تو اس کا کیا اثر ہے کہ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ ناگوانیوں پر صبر کرتا ہے، ایزاؤں پر صبر کرتا ہے. کہ جتنی ایزائیں آئے گی نافرمان لوگ بات نہیں مانیں گے، بات چلنے دیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، ظلم کریں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ کہ چونکہ اللہ سے لینا ہے اس لیے اللہ کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان باتوں پر صبر کریں گے. جتنے بڑا نبی ہوتا تھا اتنا بڑا صبر ہوتا تھا. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. یہ ہوتا کہ بڑے بڑے رسولوں نے بڑے بڑے صبر کیے. نوح علیہ السلام کا صبر دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھ لو. آپ بھی ایسا صبر کریں. ان سب کے صبر کو جمع کیا. جس کے حضور پڑھتے ہیں جتنی ایجائیں مجھے دی ہے اتنی ایجا کسی کو نہیں دی گئی. جتنا مجھے ستایا اتنا کسی کو نہیں ستایا. یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کے اندر اور کوئی غرض ہوتی تو یہ کھینچا جاتا. جی ہاں، لیکن کوئی غرض نہیں ہے. اللہ ہے اور اللہ کا کام ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے مخلوق کی خیرخواہی کرنی ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے وہ اس میں لگے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے حالات کی وجہ سے ان کے عمل خراب نہیں ہوتے. کسی سے الجھ گئے، کسی سے کہ نہیں، وہ اپنے عمل کو نہیں بگاڑیں گے. تو ایک ان کے اندر حسن نیت ہوتی ہے، اسی سے دعوت کامیاب ہوتی ہے. اس کی کوئی نیت نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دعوت کا ہے.
کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ کچھ نہیں چاہتے، اللہ کا فضل اور اس کی مدد چاہتے ہیں اور اللہ راضی کا ہو جائے بن جاؤ. اور لوگوں سے فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے عزائم ارادے تمہارے پاس پہنچ کر کے اور کوئی ارادے اور عزائم نہیں ہے سوائے آخرت بنانے کے، کہ ہماری اس محنت سے ہماری اور تمہاری آخرت بن جائے. اس ارادے سے آئے ہیں، اس عزمت سے آئیے ہمارے ارادے اور عزائم میں آخرت بنانی ہے. تو داعی جو ہوتا ہے وہ اپنے یقین کی وجہ سے آخرت بنانے والا ہوتا ہے، اس کی یہی نہیں ہے. اور آخرت جو کہ بنانا ہے اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی سر سے لے کر پاؤں تک حکم والی اور تابعداری والی ہوتی ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. سورہ یاسین والے نے اپنے قوم کو تعارف کرایا ہے داعیوں کا جو اس وقت میں پہنچے تھے ان کے پاس، کہ ان کو دیکھو، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو، اور ان میں 2 امتیازی صفتیں ہیں وہ بھی سمجھو. یہ 2 امتیازی صفتیں کیا ہے ان کا؟ کہ پہلی امتیازی صفت یہ ہے کہ ان کا کوئی تقاضا تم سے ہے نہیں، نہ مال کا، نہ مرتبے کا، نہ اکرام کا، نہ کچھ نہیں، کوئی تقاضا نہیں. لا يسألكم اجرا. دوسری صفت امتیازی کیا؟ وهم مهتدون. یہ مہتدی ہے، یہ مہتدی ہے یعنی ہدایت پر ہے. یہ سب سے لے کر پاؤں تک ان کا عمل صحیح ہے. یہ دلیل ہے کہ داعی کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے، جس طرح اس کی دعوت صحیح، اس کا یقین صحیح، وہ اپنے 24 گھنٹے کے عملوں کا پابند ہے، بلکہ عملوں میں آگے ہے لوگوں پر، جس سے لوگوں کو یہ نمونہ بنتا ہے. مہتدی ہے. تو حسن نیت ہوتی ہے داعی میں، حسن عمل ہوتا ہے داعی میں. اس لیے اپنے آپ کو دعوت کا پابند بنا کر کے وہ چلتے ہیں کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ خود اس کے پابند ہیں. اور تیسری بات داعی کے اندر جو ہوتی ہے وہ حسن اخلاق ہوتے ہیں. حق کے جتنے بھی داعی ہیں انبیاء کے اتباع کہ وہ اخلاق کے لباس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے اعلیٰ ہے، تو آپ کو اخلاق کا اونچے سے اونچا معیار دیا گیا. جاہلیت کی آپ کے سامنے کمی تھی، بہت مضبوط جہالت تھی، جاہلیت کہتے ہیں اس کو، بہت مضبوط. 600 برس گزر گئے ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. بہتر جہالت کہ سوائے کچھ پرستی کے اور کچھ نہیں کرتے. سنگین جہالت، کوئی تعلق، کوئی حقوق باقی نہیں رکھتے تھے. جی ہاں، ایسے ہو گئے لوگ اپنی جاہلیت میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح 3 کمال درجے کا دیا گیا تھا مخلوق اور انسانوں میں رہنے کے لیے، آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے دیے گئے. یہ دعوت کے لیے اوزار ہے، جیسے ہر ہنر والے کے پاس اپنے اوزار ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے اوزار ہوتے ہیں، لوہار کے پاس لوہاری کے اوزار ہوتے ہیں، بڑے کے پاس بڑے کے اوزار ہوتے ہیں. اس کے بغیر وہ کم نہیں کر سکتا. کر سکتا نہیں کر سکتا. داعی کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ کیا؟ ہاں، کسی طرح اس کا ایمان، یقین، غیر متزلزل اس کے اعمال، ایسے اس کے اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بہت اونچے معیار سے پیش کیا ہے، بہت اونچے معیار سے، جہالت کے مقابلے. اور فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کا اتمام کروں. کچھ اخلاق کچھ قوم میں جس میں حضور بھیجے گئے تھے، کچھ اخلاق قدرتی تھے. مثلاً بہادری، شجاعت کام کرنا، بزدلی نہیں ہے، سخاوت ہے، سخاوت ہے، وعدے کا پورا کرنا، زبان دے دی بات،
وعدہ کر دیا کچھ بھی ہو جائے. قبائل تھے تو قبیلے کا جو بڑا جو کہے وہ ماننا چاہے کچھ ہو جائے. انقیاد اور تابعداری اپنے بڑے کی یہ مزاج میں تھی. سخاوت، شجاعت، انقیاد، والے کا ایفا، مشرک ہے کافر ہے والے کا پابند ہے. صفوان میں امیہ کے ایک ساتھی تھے وہاں، تو صفوان نے اس کو تیار کیا جنگ بدر کے بعد کہ جا کے محمد کو پتہ کرتا ہوں. اس نے کہا بات تو بہت اچھی ہے اور میرے لیے بہانہ بھی ہے وہاں جانے کا. یہ لڑکا وہاں ہے گرفتار ہے، سنانے کے بارے میں مدینہ داخل ہو سکتا ہوں، مگر میں قرض دار ہوں، قرض کے وعدے کر رکھے ہوں. اگر میں وہاں مارا گیا اپنی اسکیم میں کامیاب نہ ہوا تو جو قرض کے میرے وعدے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ مجھے وہ قرض ادا کرنا ہے وعدے پر. اور دوسرے مقام میں میرے عیال ہے، بال بچے ہیں. اس اپنا نے کہا تیرا قرض بھی میں ادا کروں گا، تیرے بال بچوں کو بھی میں دیکھوں گا، مگر تو یہ کام کر کے آ. یہ مثال وعدے کی مشرک ہے لیکن قرض ادا کرنا ہے، وعدہ ہے، قدرتی باتیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات کو اور پانی دیا تو ان کی سخاوت جو ہے عیسیٰ تک پہنچ گئی. کہاں تک پہنچ گئی؟ عیسیٰ تک پہنچ گئی. جی ہاں، یہ اپنی ضرورت کی بھی برباد کی وغیرہ دوسرا کام نکال گئے. اور شجاعت دی گئی. شجاعت تو ایسی کہ جنت کے عاشق ہو گئے کہ میں ایک مرکب کے جنم میں جا سکتا ہوں کہ ہاں پھر تیار ہو کر گئے. جی ہاں، جنت حاصل کرنے کے لیے ایسے اس نے فرمایا کہ میں یہ اخلاق مکارم اخلاق کے اہتمام کے لیے بھیجا گیا ہوں. تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تھی وہ آپ کے اخلاق تھے. ہر نبی اپنی دعوت میں اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا. مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کی ہمدردی کرنا، ان کی پریشانیوں میں کام آنا، ان کی خیرخواہی کرنا اور ان سے کچھ نہیں چاہنا. وہ امانت داری سے، سچائی سے خدمت کرنا. اخلاق کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور آپ اونچے سے اونچے اخلاق دیے گئے. وہ دعوت کے راستے میں اخلاق ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ دعوت کی وجہ سے لوگوں کے معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ دشمن تھا لیکن دعوت کی وجہ سے دوست ہو گیا. بعض مرتبہ دوست تھا دعوت کی وجہ سے دشمن ہو گیا، مختلف ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاق دیے کہ اللہ کے بندوں کو اخلاق کے ساتھ بلاؤ اور اللہ کو اخلاص دکھاؤ اور بندوں کو اخلاق دکھاؤ. اور کیا چاہو گے کہ کچھ نہیں چاہنا. حسن اخلاق کی دعوت کے محاسن میں سے اور کیا ہے کہ حسن اسلوب کہ اپنی دعوت کو اس اچھے اسلوب سے پیش کرو. اس لیے کہ لوگوں کے ذہن مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں. سب وہ ایک طرح سے نہیں ہوگا. حسن اسلوب سے بات کرو، حسن اسلوب سے. تو بہت سی اسالیب، بہت سے عنوانات دعوت کے مل جائے کہ دعوت میں نرمی اختیار کرو، دعوت میں صبر اختیار کرو، دعوت میں صبر کرو. لوگ زور دکھائیں گے تو تم نرمی دکھاؤ. ایک آدمی حضور کے پاس آ کر زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. زنا کرنے کی اجازت دی. زنا کسی آسمانی شریعت میں حلال نہیں ہوگا، جس طرح شرک حلال نہیں ہوگا. اور وہ اس کی اجازت مانگ رہا. نادانی کی بات ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اختیار کیا وہ بڑا کمال کا.
ہاں کہ نہ تو آپ نے اس کو دودھ رہا نہ دھکا دیا نہ نکلوا دیا باہر، بلکہ اس کو حسن اسلوب سے سمجھایا کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تو تم گوارا کرو گے نا. پھر اس کے لیے دعا مانگی، وہ سینے پر ہاتھ مار کر کے وہ دعا بھی دی اور فرمائش بھی کی. آپ اس کے دل میں سے زنا کی رغبت نکل کر جیسے کہ نفرت کر رہا ہوں. دائیانہ اسلوب، دائیانہ اسلوب، حسن اسلوب کے ساتھ کام کرنا. مختلف قسم کے لوگ ملیں گے. کرنے میں اتنا سالہ قدر وقول موضوع ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل اور ذہنیت کے حساب سے بات کرو، ورنہ وہ بات کو جھٹلا دیں گے. اور نبیوں کا ایک عام اسلوب رہا اپنی دعوت میں، وہ ہے ترغیب و ترہیب کا اسلوب. ترغیب دیں گے اپنے کام کی کہ اللہ یہ دینے والے ہیں اور اللہ یہ کرنے والے ہیں اور تمہارے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا، اگر تم اس کو قبول کرو گے خدا یہ دے گا. اللہ کے انعام اکرام تفصیل سے سمجھائیں گے. ترغیب کا علم نبیوں پر نازل ہوتا ہے جس طرح احکام کا علم نازل ہوتا ہے. ترغیب کا علم جو ہے وہ قیاسی نہیں ہے، علمائی ہے. بازار میں ایک کلمہ پڑھو تو 20 لاکھ نیکی ملے، آپ قیاس کرو کہ مسجد میں پڑھے بہت زیادہ ملے نہیں، تو بازار میں ہی 20 لاکھ ملے گا، مسجد میں نہیں. کیونکہ یہ علمائی ہے، قیاسی نہیں. ترغیب کا علم، اسے انبیاء کرام کو اللہ نے ترغیب کا علم دیا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ہم نبیوں کو مبشرین اور منذرین بنا کر دیتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی بھلائی کے فائدے بتائیں. ایمان میں کیا فائدہ ہے، اعمال میں کیا فائدہ ہے، اخلاق میں کیا فائدہ ہے، صبر کا کیا فائدہ ہے. مختلف پہلو سے فضائل، اتنے فضائل حضور نے بتائے کہ آدمی عمل کا عاشق ہو گیا. ہاں اتنے فضائل بتائے کہ وہ عمل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس کو عمل کے اندر گلو کرنے سے بچاتے ہیں اور اعتدال پر لاتے ہیں. کیوں کہ اس کو عمل سے محبت ہو گئی ہے. اللہ مجھے یہ کہنے والے یہ نبیوں کا اسلوب ہے. ترغیب، فضائل، ہر زمانے کے مقدس علماء نے فضائل کے مجموعے جمع کیے. اور بڑے بڑے مجلدات فضائل میں جمع کیے لوگوں کے لیے. اور ہر زمانے کے لوگوں کو ہر عمل کی فضیلت، ہر عمل کی فضیلت، یہاں تک کہ حدود کی بھی فضیلت ہے کہ حد قائم کرے. چور کا ہاتھ کاٹنے کی فضیلت، چور کا ہاتھ کٹے گا شریعت کے حکم سے، اس کی فضیلت لکھی ہے. ترغیب ترہیب میں دیکھنا، منزلی کی ترغیب ہے نا، مشہور کتاب ہے. تو لکھا ہے کہ حدود، اللہ کے حدود قائم ہو جائے. چور کو چوری کی سزا ملی، شراب کو شرابی کی سزا شریعت کے مطابق ملی. کہ ایک حد اگر اللہ کی زمین پر قائم ہوتی ہے تو اتنی خیر و برکت ہوتی ہے کہ 40 سال کی بارش سے جتنے خیر و برکت ہوتی ہے اتنی ایک حد قائم ہونے سے خیر و برکت ہوتی ہے. امام حضرات نے اختلاف کیا کہ کفارہ ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ جانو. شریع سے کفارہ ہے کہ نہیں ہے وہ آپ حضرات کی بات ہے. ہمیں تو یہ بتانا کہ دعوت کا اسلوب ترغیب کا ہے. ترغیب اخلاق سے بھی کی ہے نبیوں نے، ان کے اخلاق دکھائے تب لوگوں کو محبت ہو گئی نبی سے، نبی کے کام سے، ان کے اخلاق دیکھ کر کے. تو اخلاق بھی ترغیب کا کام دیتے ہیں. اور ترغیب کا علم بھی دیا اللہ نے کہ ان کو یہ کہو، ان کو یہ کہو. فبشر عباد، اللہ کو کہتے ہیں فبشر عباد
کہ میرے بندوں کو بشارتوں سے چلاؤ، دھمکیوں سے نہیں. تمہارے ٹانگیں توڑ دیں گے، ایک تو نہیں کرتے ہو. ایسا ہے. اگر چاہے تو توڑ دیجیے اللہ. اور کم قسم نہ کتنوں کی کمر ہم نے توڑ دیا تھا. کمر توڑتی ہے بڑے بڑے بڑا ہوئی ہوتی ہے، وہ کمر تک نہیں اٹھیں گے. کمریں توڑی ہے وہ تو بعد میں ہے جب بغاوت کرے، لیکن اپنی طرف بلانے میں یہ بات ہے کہ تمہاری کمر توڑیں گے اور تمہاری ٹانگیں توڑیں گے. یہ نہیں بلکہ کیا بتایا؟ بشارتیں دی. بشارتیں ایسی دی ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصل عمل کی بھی فضیلت ہے اور عمل تک پہنچنے کے جتنے وسائل ہوتے ہیں وسائل کی فضیلت ہے. اتنے ڈھیر فضائل. بھائی نماز کی فضیلت فقط نماز کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ نماز کے لیے چل کر جائیں گے تو آپ کے قدموں کی فضیلت ہے. واپسی میں بھی آپ کے قدموں کی فضیلت ہے. نماز کے انتظار کی بھی فضیلت ہے. جی ہاں، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے، جوان کھڑی ہونے والی ہے. تو جماعت کے انتظار کی فضیلت ہے. مسجد بنانے کی فضیلت ہے. مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے. ہاں کہ مسجد کو جھاڑو دے، مسجد کی صفائی کرے، مسجد تعمیر کرے. تو یہ سب نماز سے متعلق اثر تو نماز ہے، اس کے لیے یہ سب ہے. پھر جتنے دور جائے گا نماز پڑھنے کے لیے اتنے زیادہ فضیلت ملے گی. جی ہاں، تو نماز کی فضائل، اصل عمل کی فضیلت اور اصل عمل کی طرف جتنے راستے بنیں گے سب. کہ مسکین کو کھانا دیا، دروازے پر مسکین آیا، اس نے کہا اللہ کے لیے کچھ تو کھانا. تو گھر کے مالک نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کھانا پکڑ کو دیا، کھلا دو، کھلا دیا. اب حدیث میں ہے کہ اس کھانا کھانے پر 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی. یہ کمانے والا، یہ پکانے والی، یہ بچہ پہنچانے والا. کھانا کھلایا مسکین کو، دروازے پر آیا تھا. یہ فضیلتیں سن رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے مسکین کو صدقہ دو گے تو بری موت سے بچو گے. صدقے کی فضیلت تو ہے ہی ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو دیا ہے کہ بری موت سے بچنے کا یہ سامان ہے. ایسی ترکیبیں بتائیے. جب محنت دعوت کی ہوتی ہے اور آدمی ترغیب ڈھونڈتا ہے تو اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے. ادھر محنت ادھر فضائل کا علم، تو وہ فضائل کے علم کے پیچھے عاشق ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دیں گے، اللہ مجھے یہ دیں گے. اس لیے عامی آدمی بھی بہت سے عمل شروع کرے گا. آپ دیکھنا 4 مہینے لگا گھر آیا تو تہجد بھی پڑے گا، چاند بھی پڑے گا، اشراق بھی پڑے گا، لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، کسی کی قبر بھی کھودے گا، سب کچھ کرے گا. ہاں کیا بات ہوگی؟ ترکیب ہو گئی اندر. محنت کے ساتھ وہ علم ملا ہے، اس کو محنت سے لگا ہوا تھا اور پھر یہ ترکیبیں آئی. اعمال ہمارے بزرگوں نے اس لیے لکھوائی تھی کہ اس محنت کے ساتھ یہ پاور چاہیے، اس محنت کے ساتھ یہ غذا چاہیے کہ محنت بھی کرے ساتھ ساتھ غذا ملے. کہ پیدل چلو گے تو کیا ملے گا؟ ہم لوگ ہنس کر رہے تھے وہاں صحیح صاحب ترکیب دے کہ مینا عرفات پیدل جاؤ، پیدل جاؤ. اس وقت تو اتنا شہر بھی پھیلا ہوا نہیں تھا، راستہ آسان تھا. شہر پر بسی ہو گیا، مینا مل گیا. کوئی 30-40 سال پہلے کی بات کہ پیدل چلو. جو پیدل چلتے ہیں فرشتوں سے معالجہ کرتے ہیں حج میں، اور جو سواری پر جاتے ہیں حج میں فرشتوں سے مسافہ کرتے ہیں. پیدل جاؤ، یہ ساری زمین شہادت دے گی. مسجد نور سے مسجد نبی آنے کے لیے گاڑی والے گاڑیاں مہیا کرتے ہیں، ایسے وہ مسجد نور کو سب نہ کرتا تو ساتھی وہیں رہتے تھے، تو گاڑی والے ساتھی ہوتے اپنی گاڑیوں میں لے جاتے تھے. وہاں صحیح صاحب کہتے تھے کہ مسجد نور سے مسجد نبی سے پیدل جاؤ. اچھا لمبا فاصلہ ہے، حوالی میں ہے، مسجد نور حوالی میں تھی، حوالی دور ہے.
ترغیب دیتے تھے کہ تمہارے قدم لکھے جائیں گے، یہاں پیدل چلو، یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے، یہاں صحابہ اپنی دعوت میں پیدل چلے، تم بھی پیدل چلو. جب مکتب کام کھلا ہوا تھا تو اس طرح ترغیب دیتے تھے. اصل سے لے کر عشاء تک شہر کی مسجدوں میں حاجیوں کو بھیجتے تھے، مسجد میں سے اٹھا کر کہ بولو اس زمین پر اس دعوت کے کام کرنے کے لیے کون تیار ہے، زمین پر حضور اپنی دعوت سے کر سکے، بولو کون سے لوگ تیار ہو جاتے. اور پھر ان کو اثر کی نماز پڑھا کر شہر کی مسجد میں بھیجتے تھے. وہاں مغرب سے پہلے گشت کرتے تھے، موقع پر بیان کر کے عشاء کی نماز کی وقت کرتے تھے. یہ نبیوں کا اصول ہے دعوت میں کہ لوگوں کو ترغیب دو اپنے اخلاق سے، لوگوں کو ترغیب دو اپنے علم سے کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنا کام کرے اور کسی سے کوئی امید نہ رکھے. حضرت کے علم کا یہ اثر ہے کہ جب محنت کے ساتھ یہ علم دیا جاتا ہے تو اس کو اللہ کے وعدوں کا یقین آتا ہے کہ مجھے اللہ یہ دینے والے، میری تکلیف پر یہ دیں گے، بیماری پر یہ دیں گے، سب چیزوں پر دیں گے. کام کرنے والوں کو ان کی بیماریوں پر بھی دیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ بیماریاں جو لاحق ہوتی ہیں یا رسول اللہ، جس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کفارات، کہ تمہاری بیماریاں تمہاری گناہوں کا کفارہ ہے، کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں گے بیماریوں سے. تو ابن کعب نے دعا مانگی کہ اللہ 12 مہینے مجھے بخار رہے، اور یہ بخار ایسا رہے کہ نہ با جماعت میری جماعت چھوٹے، نہ تیرے راستے کا سفر چھوٹے، نہ حج عمرہ چھوٹے، لیکن بخار 12 مہینے رہے. بخار کے عاشق ہو گئے. ہاں کیوں کہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ مٹ جائیں گے تو اطاعت ہی رہ جائے گی. تو بعد میں گناہ مٹ گئے تو کیا کرتے بچہ اطاعت بچی بس. یہ جمع جو بھی کوئی ہاتھ لگاتا تھا وہ بخار محسوس ہوتا، یہ بخار میں بہت سے زیادہ سارے عمل بھی کرتا. یہ اللہ کے باتوں کا یقین دعوت کے ذریعے سے دنوں میں جنم لیتا ہے. اللہ کے وعدے پر لوگ چلیں گے، اور یہی بات ہے کہ اللہ کے وعدوں کا ایسا یقین دلاؤ عزت کے ساتھ کہ لوگ اپنی ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، معصوم دعا میں کہ اللہ مجھے ایسا یقین دے کہ دنیا کی مشکلیں وہ آسان ہو جائیں. کیونکہ کسی مشکل کے بعد کوئی بڑی چیز ملنے والی ہو تو وہ مشکل ہلکی ہو جاتی ہے. کوئی بھی مشکل ہے لیکن آدمی کو یقین ہے کہ اس مشکل کے بعد یہ ملے گا تو وہ اس مشکل کو ہلکا سے بنا دیتا ہے. جس کے لیے رات کی ڈیوٹی کرو گے تو 1 لاکھ روپے دیں گے اور دن کے اوپر 50,000 دیں گے تو کون سی لے گا؟ کون سی لے گا؟ لیکن میں آرام کر لے گا. رات کو 1 لاکھ روپے رات کا جاگنا، ابھی بچوں سے الگ رہنا، گھر وطن سے دور رہنا، یہ سب آسان ہو گیا. کیوں کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس کا یقین ہے. یہ دعا مانگی حضور کہ اللہ مجھے اپنا خوف ایسا دے کہ جو مجھے تیرے نافرمانی تک جانے نہ دے. اللہم اغفر من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک، اتنا خوف دے کہ نافرمانی تک نہ جا سکوں، اور مجھے اپنی اتنی طاعت دے ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور مجھے اپنی طاعت کی ایسی توفیق دے، اتنی طاعت ہو جائے میری کہ میں جنت تک پہنچوں. اور یقین اتنا دے کہ دنیا کی مشکلات جس سے نفس گھبراتا ہے اور آدمی کوتاہی کرتا ہے وہ نہ رہے. اپنا یقین ایسا دے تیری بات کا کہ دنیا کی مشکلات میرے لیے آسان ہو. اس میں میرے کلام کا یہ طریقہ ہے کہ فضائل سمجھائیں گے، اس کا یقین دلائیں گے کہ کام کرو یہ ملنے والا ہے، کام کرو یہ ملنے والا ہے. تو لوگ ان کی دعوت پر، ان کے حسن اسلوب پر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے بات کو قبول کریں. یہی طریقہ دعوت کا آخر تک ہے. یہ دعوت کی اس محاسن کے ساتھ دعوت چلتی ہے. ایک بات یہ دھیان میں رکھنے کی ہے کہ حق کی رفتار جو ہے، حق اس کی اسپیڈ، اس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے. حق جلدی نہیں پھیلتا، باطل جلدی پھیلتا ہے.
باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے، وہ بہت جلدی رہتا ہے، دھواں کی طرح سے دھواں اٹھتا ہے اوپر چلا جاتا ہے بہت جلدی. لیکن درخت جلدی نہیں اگے گا، 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، وہ تو وقت مانگے گا کہ اس کی جڑیں جمے، اس کی نیاز پوری ہو، پھر وہ پھل دے گا اور پھر وہ دیتا ہی رہے گا، پھر کچھ کرنا نہیں ہے. یہ اہل حق کو سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے نبی کو تسلی دیتے کہ جلدی نہ کرو. حضور بھی صحابہ کو تسلی دیتے تھے کہ حالات بدلنے والے ہیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں، مگر تم تو جلدی کرتے ہو، جلدی نہ کرو. کام بننے والا ہے، حالات بننے والے ہیں، چیز ہونے والی ہے، تم جلدی کرتے ہو، جلدی نہ کرو. وہ اس وجہ سے کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے. کسی زیادہ محنت مانگے گا، زیادہ توجہ مانگے گا، زیادہ قربانی مانگے گا، پھر نتیجہ لگے گا، اس کی جڑیں جم جائے گی، دلوں میں جڑے گی، پھر کوئی نکال نہیں سکتا. جیسے بلال کے ساتھی پر پتھر بھی رکھتے تھے لیکن وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا کیسے انکار کیا جائے. وہ جڑ جم گئی ہے، آپ کی جڑیں جمتی ہے، وہ دلوں میں جب محنت ہوتی ہے صحیح دعوت کے ساتھ، پھر لوگوں میں اسے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے دلوں میں، پھر دل اسے قبول کرتے ہیں. پھر جتنا دین قبول کریں گے اس کے تقاضے آئیں گے کہ اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں، تو پھر ان کو علم دیا جاتا ہے کہ یہ لو، یہ لو، یہ لو. پہلے عبادت کا علم آتا ہے، ترتیب یہی ہے نا، پہلے عبادت کا علم آیا، پھر نماز فرض ہوئی، پھر مدینے میں گئے تو اور ارکان فرض ہوئے. اس طرح جتنی استعداد پیدا ہوگی اتنے احکام آتے گئے اور ان لوگ اسے قبول لیتے گئے. یہاں تک 23 برس میں پورا نمونہ قائم ہو گیا. ہر طبقے کے پاس اس طبقے کا دین آ گیا. جی اس طرح دعوت چلا، لوگ جھٹلاتے رہے، لوگ انکار کرتے رہے، کریں آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنا آرام کرو. اس میں علامہ یا پولو لوگ باتیں کرتے رہے کہ کرنے دو، آپ اپنے کام پر صبر کے ساتھ چلو. ہم جانتے ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، علامہ یا پولو اللہ کہ میں جانتا ہوں کیا کیا کہہ رہے ہیں، کہنے دو. اور اس دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا معاشرہ بدل دیا. اور معاشرہ ایسا جو استعداد والا معاشرہ بنا. دعوت کی محنت اسی ذریعے سے تربیت ہوئی تو لوگوں میں استعداد پیدا ہو گئی، اور جو بھی حکم آسمان سے آتا تھا وہ قبول ہو جاتا تھا، اور قبول کر کے پھر اس کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، دوسروں میں لاتے تھے. گھر کے نوکر بھی علم والے ہو گئے. غلاموں کا رواج تھا تو اپنے غلاموں سے گاڑی غلامی کروانی ہے، یہ نہیں غلاموں کو علم دیا. یہ صحابہ نے اپنے غلاموں کو علم دیا، ان کی تربیت کی. یہ غلام کے سب غلاموں نے بڑی تربیت کی. مولانا شہید احمد تھے، ان کا ایسا نکلتا تھا شہید احمد اکبر آبادی برہان البرہان، انہوں نے باقاعدہ اس میں کتاب لکھی ہے کہ اسلام میں غلامی کی کیا حقیقت ہے. حضرتیت اپنے اسلام کو عیسوں میں کہ اسلام نے غلامی کو کس طرح سب چلایا اور سمجھایا، پھر غلاموں کو کتنی ترقی دی، غلاموں کو پیشوا بنا دیا. بڑے بڑے علماء وہ غلام ہے نسل. جی ہاں، جو ان کی تربیت کی ہے اس علم سے، ہم نے غلامی نہیں کرانی ہے فقط، تو اس لیے وہ غلام محبوب ہو گئے. ان کے وہ غلامی میں نکالنا نہیں چاہتے تھے. جیسے حاضر غلام بن کر آئے تھے، وہ حضور کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے. ان کے باپ بھی لینے کے لیے آئے، ان کے چچا بھی لینے کے لیے آئے کہ نہیں میں تو یہی رہوں گا.
جی ہاں ایسی طبیعت ہوئی اس کی، وہ گئی نہیں، شہید ہو گئے موسیٰ کی جنگ میں. ہم نے غلاموں کا علم دیا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، ان کے نوڈیاں خادمہ یہ بھی بڑے بڑے علم والے علم دیا. کیوں کہ علم ایک امانت تھی کہ وہ سب کو دو. یا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. اللہ فرماتے تھے دوزخ سے بچانے کی راہ یہی ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، اپنے آپ کو بھی دین سکھاؤ، ان کو بھی دین سکھاؤ. تو جتنے تعلق والے طلب والے تھے وہ تو سیکھ لیتے تھے، اور جن کو کوئی تعلق نہیں ہے اور جن میں کوئی طلب نہیں ہے تو ان کے لیے دعوت کو استعمال کیا جاتا تھا کہ دعوت دے کر کے ان کو اپنا بناؤ، اللہ کا بناؤ، پھر وہ اللہ کے بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے جانے والے بنے، پھر ان کو علم دو. اس لیے جو حضرات اہل علم ہیں ان پر یہ ذمہ داری آئی ہے کہ جو طلب لے کر ان کے پاس آئے طلبا آئے تو ان کو تو دینا ہی دینا ہے. جو وہ تو طلب لے کر آئے انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے تو وہ تو امانت ہو گئے، وہ تو مہمان بن گئے اللہ رسول کے. یہ طلبا ہیں مگر ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے ہمیشہ ان کے مقابلے میں جن میں طلب نہیں. اس لیے دوسری ضرورت یہ پیش آئی کہ اب جن میں دین کی طلب نہیں ہے ان کو کیا کرنا؟ کیا ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دینا؟ جو ان کو ضرورت ہو وہ لائیں گے، جیسے لوگ کیسے کے وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، جن کو اپنا کیس لڑنا ہو وکیل کے پاس جاؤ، نہیں تو اپنا نقصان برداشت کریں. ایسا ہے ایسا ہے کہنا ایسا نہیں. یہ دن کی ضرورت ہوگی وہ آئے گا کہ اگر یہ بات ہو گئی تو پھر لوگوں میں تو پھر طلب ہی پڑے گی اور علم کا ناش ہو جائے گا. یہ دستور ہے کہ جس چیز کے لوگوں میں طلب نہیں اس چیز کا ناش. بازار میں جس چیز کے طلب نہیں کہ بازار سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اب اونٹ نہیں ملیں گے آپ کو، اونٹ اب تارے ملیں گے، تارے تو لوگ تاروں کی طرف جا رہے ہیں ساری دنیا میں، اور اپنے لیے اونٹ نہیں ہے. ہوں گے تو کئی سال ہوں گے. یہ تو ہزاروں اونٹوں کے مالک کو تو اونٹوں کی زکات نکالتے تھے کیونکہ وہ ہزاروں اونٹوں کے مالک ہیں. مال العرب الماشیہ یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کا مال ان کے مویشی اتنے مالدار اپنے جانوروں سے ہوتے تھے. لین دین میں یہ دیتے تھے یہ بار میں 100 بکریاں دوں گا، جگہ ہے سولہ کرنی ہے کہ میں 100 بکریاں دوں گا، سولہ کر لو. اس کو جس کی طرف تھی تو اتنے جانور تھے، اب نہیں ملیں گے. اب اس کی طلب ختم ہو گئی. اب جس چیز کی طلب ہو گئی وہ موجود نہ ہوگی. جانے میں کیا بات ہے؟ اس لیے ہم پر ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراؤ. کیا پیدا کراؤ کہ وہ سچ مچ اپنے دین کے طلبگار بنے، جیسا مریض دوا کا طلبگار ہوتا ہے اور پیاسا پانی کا طلبگار ہوتا ہے. ایسے امت میں دین کی طلب پیدا کراؤ. یہ بھی اہل علم کی اور اہل دین کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ بے طلب ہو گئے تو پھر اس علم کا کوئی استعمال نہیں ہوگا. میں 1963 میں عراق گیا تھا جماعت میں، میں نے اس نے ہمارے ساتھی گجرات میں استعمال کرایا تھا. بہت بڑا جمع سے جمع کے ہوئی سارے پرانے ساتھیوں کو روانہ کیا تھا جماعتوں میں. یاد شام ان ملکوں میں ہو گئے. لوگوں میں دین کی طلب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں. مسجد کا امام نہ پینا، مسجد کا مؤذن نہ پینا، مسجد کا خادم نہ پینا. کہنے کی بات نہیں کیوں؟ مسجد سے تعلق ہی نہیں ہے، ڈگریوں سے تعلق ہے. تو بیچارہ نہ بھی نہ اس کی زندگی تو کسی کام میں نہیں. تو مسجد میں اذان دے، مسجد میں جاڑو ہے، نماز پڑھا رہے بندوں کے حوالے، نابینا کے حوالے.
بولے تو ہم تو عراق کی کیسے سن رہے تھے تو کوفیوں کا یہ مذہب ہے اور مصریوں کا یہ مذہب ہے پڑھتے سر سنا ہوا میں مراکی ایران کے مراکی تھے کوفہ اور بصرہ. کتنے علماء تھے. ابن مسعود کے بہت شاگرد تھے کوفے میں, بہت شاگرد تھے. میں نے ان کو کوفہ بھیجا, کوفے والوں کی تعلیم تربیت کے لیے. تو ان کی تعلیم تربیت سے بہت علماء ہوئے. حضرت علی کی خلافت ہوئی تو وہ سب علماء نے حضرت علی کا استقبال کیا, کیونکہ حضرت علی نے مرکز مدینے سے جو ہے کوفہ منتقل کیا فساد کی وجہ سے. وہ ان کے استقبال کرنے والے یہ سب علماء تھے جو حضرت ابن مسعود کے کوفہ علماء کا مرکز ایسا فیصلہ لوگوں کے لیے طلبی ہے کچھ بڑا نقصان بے طلبی کا ہوتا ہے, لیکن اس کا علاج کہ اس کے علاج دین کی دعوت کس طرح سے اپنی جانکاری جو ہے بے طلبہ میں جاؤ ان کو طلبہ پڑھنا دین لگے گی, لیکن لوگ طلبہ کریں گے. اتنا کیا مغربی ملکوں میں یورپ کے ملکوں میں لوگوں میں طلب آنے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی, ان کی زندگی بدل گئی. ورنہ وہ کچھ نہیں کرتے, اپنے کمانے کے لیے ان ملکوں میں گئے. ہمارے بزرگوں نے جماعتیں ڈالی امریکہ میں, افریقہ میں, یوروپ میں, جنوبی امریکہ, شمالی امریکہ, ان میں جماعتیں پہنچی. ہمارے صبح کے زمانے میں تو پانی کے راستے سے گئی جماعت امریکہ. وہ ٹیلی فون کی ڈائریوں سے لوگوں کا بتا لیتے تھے, کوئی رہبر نہیں تھی. تو یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہی نہیں تھا, یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, ان کا معاشرہ ہے, وہاں ہے, کچھ پتہ نہیں. وہ ٹیلی فون ڈائریاں بڑی بڑی زبان ہوتی ہے, بڑے موبائلوں کے ہوتے وہ ختم ہو گئی. ہم نے بڑی بڑی ڈائریاں, ان میں نمبر ہوتے تھے اور نام ہوتے تھے. تو کسی مسلمان کا نام نمبر لے کر کے اسے رابطہ قائم کیا اور پھر جا کے اسے بلا کر معلوم ہوا تو مر گئے. اب کون ہے کہ ان کا خاندان ہے, ان کے خاندان سے بات کی. یہ دعوت کی رفتار دھیمی ہوتی ہے. اس طرح کام ہوا, اب معاشرہ بدل گیا, لوگوں میں دین آیا, اب مدارس شروع ہو گئے, اسباب شروع ہو گئے, بڑے بڑے اسباب پڑھاتے. میں ویسے نہیں گیا تو میں بیان کا ترجمہ کر رہے تھے انگریزی میں. میں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں پڑھا, آپ یہاں کیا کرتے ہو؟ کہ میں یہاں بخاری شریف پڑھاتا ہوں. یہ بہت سالوں کی بات ہے. جس کا تم پڑھا تھا کہ بنگلور میں. تو یہ ہوگا اللہ مردے سے زندہ پیدا کرتے. دوسرے جو بھائی ہمیں نہیں کہ ماحول مردہ تھا اس میں سے زندہ پیدا ہو گیا, علماء پیدا ہوئے, طلبا پیدا ہوئے, بخاری میں پڑھانے والے, قربانی دینے والے پیدا ہوئے, دوسرے ملکوں کو سنبھالنے والے پیدا ہو گئے. اپنی کلام میں استعمال اور برازیل کو سنبھالا. برازیل کا انہوں نے اپنی توجہ ڈالی. بھائی پاجا کے زمانے میں برازیل جماعتیں جاتے, برازیل میں دینداری آئی. جب ملک ایک ملک کھڑا ہو گیا دوسرے ملک کو سنبھالا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی صلاحیتوں کو جانے والے سے لگا ان لوگوں میں کہ جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے. یہ دعوت ہے. اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے بنجر زمین پر پانی برسے. بنجر زمین پر جب پانی برسے گا تو اس زمین کی صلاحیت ظاہر ہوگی. زعفران کی ہے تو زعفران پیدا ہوگا, ادرک کی ہے تو ادرک پیدا ہوگا, جو کی ہے تو جو پیدا ہوگا. ایسے دعوت ہوگی تو لوگوں کی صلاحیت ظاہر ہوگی. ایمان میں, اعمال میں, اخلاق میں, تقوی میں, حکمت گزاری میں, عبادت میں جو جو صلاحیت اندر رکھی ہوئی ہے, دعوت کا پانی پڑا کہ وہ ظاہر ہوئی. نہیں تو یہ صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ. حدیثوں میں الناس معادن كمعادن الذهب والفضة کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے. سونا تو ہوتا ہے اندر لیکن اوپر لگتی ہے. اگر اس کو کھود کر کے نکالو تو پھر سونا ہی سونا, وہ پورا ملک مالدار ہو جائے گا. یہ سونا نکلتا ہے. جی ہاں, ان کی کرنسی بھاری ہو جائے گی.
وہ سونا نکلا. لوگ بھی سونے چاندی کی طرح سے ہیں، لیکن ان کی صلاحیتیں اپنے ماحول کے نیچے، اپنے خواہشات کے نیچے دبی ہوئی ہیں. یہ کچھ کر نہیں پاتے ہو کہ انہیں نکالو. نبیوں کی سنتوں میں سفر نفر، ہاں اس کے بغیر نہیں ہوتی دعوت. سفر نفر یہ نکلے اپنے ماحول میں سے، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگا دو. پھر کتنی صلاحیت کو دیکھنا کہ ابو ذر غفاری آئے. کہاں سے آئے؟ کہ بنی غفار سے. کہ بنی غفار کی کیا حیثیت تھی کہ وہ تو لوٹے گئے سارے کے سارے، قافلے لوٹ لیتے ہیں لوگ، آنے جانے والے قافلے لوٹتے ہیں بنی غفار. وہ یہ کام کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے. ان میں ابو ذر آئے، دعوت پہنچی، وہ دعوت کے لیے آئے اور اپنے آپ کو دعوت پر قبول کیا اور بس پھر دعوت کو اوڑھ لیا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی ماحول نہیں ہے، تم گھر چلے جاؤ. کتنا آپ کو آپ کا کام کرنا ہے، یہ حق ہے. تو پہلے صلاحیتیں لوٹنے پر لگی تھی، اب اپنے آپ کو کھپانے پر لگ رہی ہے، کیونکہ لوٹنے والے تو جری ہوتے ہیں نا. تو جری لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے تھا، اب یہ ضرورت ادھر لگے. اس لیے کہتے ہیں دعوت سے صلاحیتوں کا امالہ ہوتا ہے، ادارہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ امالہ. آپ کی صلاحیت ادھر لگ رہی تھی، دعوت نے اس کو ادھر لگا دیا حق پر. بہادر کی بہادری، سخاوت سبھی کی سخاوت، یہ جتنی صلاحیتیں اندر ہیں وہ حق پر لگ جائے گی. دعوت کے ذریعے سے امالہ ہو جائے گی، ادھر مائی ہو جائے گی. اگر دعوت صحیح روپ پر آئی، دائی بھی ترقی کرے گا اور جن میں یہ محنت کرے گا وہ بھی ترقی کرے گا. اس لیے ذمہ داری آ گئی ہے دین والوں کی کہ وہ اپنے دین میں لوگوں کو مسالہ پیدا کرا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی 2 ذمہ داریاں ہیں. علماء کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری اہل علم کی ہے کہ وہ علماء تیار کرے. کیا کرے؟ اپنی تعلیم سے، اپنی تجریز سے، اپنی تربیت سے علماء تیار کریں کہ علم کی مایا جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس آئے، تاکہ خلا نہ پڑے. کیا نہ پڑے؟ خلا نہ پڑے. یہ بہت ہو گئے ہیں تو انگلش کا ایسا آنے یہ ذمہ داری ہے امت میں علماء تیار کرنا، تاکہ ذمہ داریاں چلتی رہے. دوسری ذمہ داری فرما دیتے یہ ہے کہ طبقات کو علم دیں. طبقات کو علم، تاجروں کو تجارت، شریعت کی تجارت بتائیں کہ شریعت کی تجارت یہ ہے. ماحول کی تجارت الگ ہے، شریعت کی تجارت یہ ہے. زمینداروں کو زمینداری کی شریعت بتا دیں کہ زمینداری کی شریعت یہ ہے. ہمارے پاس ہے نا تجارت کی شریعت، کتاب البیوع سارا کتاب، یہ تجارت کی شریعت ہے کہ ہماری تجارت کیسے ہوگی. وہ ہمارے طریقے ہیں تجارت کرنے، زراعت کرنے کے طریقے ہیں. زراعت کے اقوام ہیں کتابوں میں کہ کھیتی کے یہ طریقے ہیں اور تجارت کے یہ طریقے ہیں، مزدوری کے یہ طریقے ہیں. کتاب الاجارہ ہے، اجرت اور مزدوری، اس کے یہ طریقے ہیں. یہ سب معاملات کہلاتے ہیں. وہ کہا کہ ان کو ان کا دین دو. تاجر اپنی تجارت کرے دین کے ساتھ، زمینداری کرے اپنے دین کے ساتھ، یعنی کہ اپنے حوث کے ساتھ کمائے. یہ کون سا راستہ زیادہ کمانا کا ہے، یعنی کون سا راستہ جائز کمانے کا ہے. کمائیوں میں دین لانا، یہ فرماتے تھے کمائیوں میں لوگ دین لاوے کہ ہماری کمائیاں دین کے راستے پر پڑ جائیں کہ دین کے راستے سے کمائیں گے، حوث سے اور حرام سے نہیں کمائیں گے. یہ اہل علم کی ذمہ ہے کہ طبقات کو علم دے، دینے دیں گے ان کو اسے دعوت کے راستے سے، پہلے دعوت کے راستے سے ان کو دین کا طلبگار بناؤ. یہ تاجر پوچھے گا کہ میرے پاس تجارت کی یہ شکل ہے، وہ شرم جائز ہے کہ نہ جائز ہے، آپ مجھے بتائیں. زمیندار پوچھے گا کہ یہ شکل ہے، یہ میرے پاس زمینداری کی، اس میں شریعت کیا کہتی ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، عمل کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں. طلب لے کر آئے اور پوچھے تو وہ عمل بھی کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تمام طبقات کو ان کا دین پہنچا طلب پیدا ہونے کے بعد.
تو ہر طبقے والا اگر پوچھتا ہمارے یہاں یہ ہے ہم کیا کریں؟ ہمارے یہاں شہد کی شراب بنتی ہے کہ پوچھے یمن والے پوچھے کہ ہمارے یہاں تو شہد بھی ہے اور شہد کی شراب بھی ہے، شہد کی شراب کا کیا حکم ہے؟ یہ پوچھتے کیا کر خود ہی حافظ بھائی کے بیٹے آئے علی، وہ پوچھے ہم تو شکاری لوگ ہیں، شکار کا شوق بھی ہے، شکار پر گزارا بھی ہے، تو ہم کتوں سے شکار کرتے ہیں اور بڑے بڑے کتے ہمارے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے شکار کی کیا شریعت ہے، شکار کا کیا حکم ہے؟ تو پھر سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی، شروعات کی جیسے انہوں نے کہا اٹھے لگا تو شکار کے حکام اللہ نے بتائے، شکار کو شکاری کا دین، شکار کا دین، تاجر کو تجارت کا دین، مزدور کو مزدوری کا دین، مریض کو اپنی بیماری کا دین، بیماری کے حکام ہے، بیماری کے نام کا بیان، تو ہر لائن کے حکام ہے۔ جب طلب پیدا ہو خود پوچھیں گے کہ میں کیا کروں، دعوت کا یہ اثر ہے کہ دعوت صحیح معنی میں ہوئی تو ہر طبقہ اپنے دین کا طلبگار بنے گا، اور طلب کے بعد جب وہ علم آپ سے لے گا تو ذمہ داری سنبھالے گا، اور بغیر طلب کے آپ نے دیا ہے تو ویسا ہے جیسے کسی پیٹ بھرے کو کھانا دیا، وہ کھانا اس کے لیے پہنچ تو کھایا ہوا ہے، تم کو اتنا ہوا ہے، وہ کسی کو نہیں رہا ہے، وہ جب کر کے زندگی نہیں بدلی، زندگی نہیں بدلی، وہ جب کر دیا، ایسا نہیں ہے، صحیح طریقہ ہے، اگر سے اس میں دیر لگے گی لیکن جو نتیجہ آئے گا وہ پکا ہوگا۔ درخت اپنے جڑوں پر کھڑا ہو گیا ہے، دیر تو لگی لیکن اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب پھل ہی پھل ہے۔ اس لیے دعوت کی محنت قائم ہے دین کے لیے، اور دین کے ہر عمل، دین کے ہر کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ساتھ جوڑا، جو عمل آیا اس کی دعوت کی، ایمان کی، نمازوں کی، ذکر کی، علم کی، اخلاق کی، سب چیزوں کی دعوت دی ہے، اس کی ترغیب دی ہے، یہ کرو، اس کے طریقے دیے، تو لوگوں کے زندگی میں دین آیا، ہر طبقے میں دین، وہ اپنے دین کا داعی بھی ہے، اپنے دین پر عامل بھی ہے، یہ ہوا تھا، وہی ترتیب ہے کہ فضائل سے کام شروع کرایا اور فتاوے تک پہنچ گیا۔ ہاں مدینے میں کتنے مفتی حضرات تھے، ان کو روکا جاتا تھا، باہر نہیں بھیجتے تھے، کیوں کہ لوگ مسئلہ پوچھنے آئیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ان کا علاقے بہاروں یہ خود مفتی ہے، دوسرے حضرات مفتی ہیں، تو بات تو چلائی تھی فضائل سے، وہ پہنچ گئی کہاں تک کہ فتاوے تک، کہ پوچھنے والے بھی آئے، بتانے والے بھی ہو گئے، پوچھنے والے بھی ہو گئے۔ جی ہاں، ہر ایک کو اپنی جگہ اپنے شعبے کا علم لینا ہو گیا بس، اور پوری زندگی شریعت والی، سنت والی، حسن معاشرت والی ہوئی، سادہ سا عمل دعوت کا چلایا تھا اور اتنا بڑا نفع آیا، دیر لگی، دیر تو لگتی ہے اچھی چیز کے لیے، اس لیے آج بھی یہی بات ہے کہ علم کے ذریعے سے دین کو زندہ کرنا ہے، جو طلبگار ہیں ان کو تو دینا ہے، وہ تو تعلیم بھی ہے، پڑھنے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے آئے، ان کا تو حق ہو گیا، لیکن جن میں طلب نہیں ہو کہ ان میں طلب پیدا کرو، ان کے پاس پہنچو، جماعتیں بنا کر کے، اور اسی اسلوب سے ہے جو دعوت کا اسلوب ہے، ترغیب، اخلاق، صبر، نرمی اور اپنی باتوں سے سمجھو، تاکہ وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہو جائے، اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی بنانے کے بارے میں فکر ہو جائے، پھر وہ اپنے طلب کے مطابق آگے بڑھیں گے، پھر پوچھیں گے، یاد کریں گے، سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اپنی زندگی اگر ان کی ایسے ہو گئی برباد تو وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں گے۔ میں پی جی گیا تھا تو بہت دور کا علاقہ تھا، وجہ سے ہم لوگ گئے، میں بازو پڑھا میں بات کی وہاں، تو پھر معلوم ہوا کہ وہاں حدیث کا بھی سبب ہو رہا تھا، پوچھا کہ ہاں یہ
یہ علاقہ ہے، اور جو جزیرے آسٹریلیا اور فیجی میں دور ہیں، اور وہاں لوگوں کو جنگوں کے زمانے میں ڈالا گیا تھا، جسے ہمارا کالا پانی میں لوگوں انگریزوں نے ڈالا تھا ایسے. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو وہ ڈال دیا ہے سیاسی ملزم بنا کر، ان کو اولاد. تو آپ جب جماعتیں ان کے جزیروں میں پہنچی بتا کہ تم تو ایمان والے ہو، تم تو اسلام والے ہو، انہیں شعور آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو پڑھانا شروع کیا. تو یہ بچے وہ ہیں جو جزیروں سے آئے ہیں، وہاں قرآن حدیث کا سبب ہو رہا ہے. یہ کریں گے اللہ. جیسے بنجر زمین کو پانی کا سگر آباد کرتے ہیں، اس طرح بنجر علاقوں کو، بنجر دنوں کو اپنا دین دعوت سے دے کر ان کو آباد کرتے ہیں. یہ ہوگا. اس کے لیے یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ اپنا وقت فارغ کر کے ان علاقوں میں اپنی تربیت کے لیے اور مخلوق اور اللہ کے بندوں کی ہمدردی کے لیے وہاں پہنچا جائے، اور پہنچ کر کے ان کو یہ بات سمجھائی جائے، آخرت سمجھائی جائے، ایمان سمجھایا تربیت سے، اخلاق سے، اپنے جان مال کے ساتھ انہیں خدمت کر کے ان کو دین پر لاؤ. پھر وہ سمجھ جائیں گے، تو پھر وہ خدمت کے محتاج اپنے آپ نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ خود خدمت کریں گے. ان میں یہ بات منتقل ہو جائے گی. اس لیے اس کام کا ایک حصہ ہے تفریح کے اوقات. اس کام کے لیے وقت فارغ کر کے اس میں وقت لگاؤ، اور پھر اصولوں کے ساتھ اس کام کو چلاؤ. وہ بھی طلبوں میں اور جاہل ماحول میں وہاں پہنچ کر کے کرنے سے شروع کرو. ان کا کلمہ ٹھیک کراؤ، ان کی نمازیں ٹھیک کراؤ، پھر ان کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. وہ اتنا دلی جاتی ہے بات. اور فضائل سے چلانا اور اپنی مال جان سے چلانا، یہ ایک طریقہ ہے. اور اللہ نے اس طریقے کو کامیاب بنایا اور اس کے اثرات اللہ نے دکھائے، اور فضا بن گئی. احکام سنت یہ لوگوں کی زندگی میں آنا شروع ہوا. اس کے لیے میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں کہ اس کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر کے اللہ کے راستے میں جماعتوں کے ساتھ پھرنے کی ایک ترتیب قائم کریں. ایک وقت میں آپ کی جو مشغولیت ہے درس و تدریس کی، تصویر سازی کی، دوسرے دینی کاموں کی، وہ وجہ ہے. اس کے علاوہ اس کے لیے ایک وقت، یہ نہیں کہ اس کام کو چھوڑ کر کے یہ کام کرو. شروع میں جو ہم یہاں لگوا ہے کہ مولانا انعام الحسن صاحب نے یہاں یہ بات کی کہ 2000 پڑھانے میں ہے، وہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں تاکہ ان کا پڑھنا پڑھانا بھی جاری رہے اور یہ کام بھی جاری رہے. شروع کی بات چھٹی بھی لے تو ایسا ہے کہ وہ درس چالو ہے، پوری طرح کوئی اور ہوتا ہے تاکہ یہ بھی چلتا رہے، یہ بھی چلتا ہے. کیونکہ پڑھانا یہ بھی حق ہے اور دعوت یہ بھی حق ہے، اور حق میں مزاحمت نہیں ہوتی. الحق لا یزاحم الحق، یہ اصول ہے کہ حق کا مزاحم نہیں ہوتا، حق حق کے کاٹ نہیں کرتا، معاون ہوتا ہے. تو معاون کی صورت یہی ہے کہ اس کی ترتیب بنائی جائے، اور ترتیب بنا کر دونوں حصوں میں اپنی قربانی کر دی جائے. اس حصے میں بھی قربانی، قربانیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زندہ کرتے ہیں اور قربانی دینے والوں کو سرفراز فرماتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. آپ ہمت کر کے بتائیں. سال لگائے ہوئے بہت سارے علماء ہیں، وہ بیرون کے لیے ذرا ہمت کر کے کھڑے ہوں. سال لگائے ہوئے علماء ذرا کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. سال لگائے ہوئے علماء سب کھڑے ہوں ذرا. سال لگائے نیت کر کے کھڑے ہو جائیں. اور بھی کرنا ہے انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے. ذرا نیت اس وقت کر لیں حضرت کی موجودگی میں. کوئی بھی نہ بچے جن کا لگ گیا ہے وہ سب نیت کرنا بیرون جانے کی انشاءاللہ. آج کی مجلس میں انشاءاللہ جو نیت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جو ہے قبول فرما لیں گے. نیت کرنے میں شامل نہ کریں. نیت کرتے ہی انشاءاللہ اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر کسی کے 4 مہینے لگے وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر کسی کے 4 مہینے لگتے ہیں وہ بھی بیرون کے ارادے سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سبھی کے 4 مہینے سال لگے ہوا سب نیت کر لیں انشاءاللہ. تیار ہے نا انشاءاللہ. 2017 میں جا کر آنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 18 میں نہیں جانا لیکن اس کو نیت سے انشاءاللہ سال کی جانے والے تھوڑی دیر. ہاں ذرا جس میں چل بھی رہے کچھ لوگ وہ بھی کھڑے ہو جائیں. تو حضرت باہر جانے سے درخواست بیٹھے اعلان ہے
اعلان سن کر جائیں. ذرا سال کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں, نیت کریں گے. ہمارے کچھ فارغ ہونے والے طلبا بھی ہیں, 1 سال میں وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اصل علماء کی تشکیل سال کے بغیر علماء کا جوڑ ہو, سال کی تشکیل نہ ہو, کوئی اچھا نہیں لگتا ہے. ذرا کھڑے ہو جائے تو بیرون کے لیے اتنا بڑا مجمع پڑا ہو. ماشاء اللہ نیت کر, ماشاء اللہ اس کا بھی نہیں لگا ہے, نیت کر لیں. حضرت فرمایا کہ ترتیب بنا کر جائیں گے. اگر مدرسے میں ہیں, مسجد میں ہیں تو ترتیب بنائیں گے. جیسے فرماتے ہمارے بڑے کے دروازہ کھول کر جائیں گے, کھول کر نہیں جائیں گے. ترتیب بنانا وہی ہے. اور دیکھیں کون نیت کر دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور دیکھ لیں کون بیٹھے, ماشاء اللہ. برسل کے بھی کافی علماء ہیں, دیگر گفتگو سے بھی علماء ہیں. ماشاء اللہ ٹھیک ہے, تشریف رکھیے. ابھی جو ہے پر اذان ہو جائے گی اور 1:15 بجے جماعت یہی ہوگی انشاءاللہ. نماز پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر مسلم مجلس ہوگی. اور مسلم مجلس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا نظم ہوگا. اس لیے ساتھی جن کا وضو بھی ہے وضو کر لیں اور نماز یہی پڑھے تاکہ فوراً مجلس شروع ہو جائے. مجلس کی دعا دعاؤں کا تو ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حالات جو پیش آتے ہیں اس کا علاج دیا گیا ہے دعاؤں کہ اپنے دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کو دور کراؤ, اپنے صدقات کے ذریعے سے بلاؤں کو دور کراؤ. کیونکہ دعا اور صدقات یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. اور اللہ کو پسند طور سے دعا مانگنا کہ مجھ سے کوئی مانگے. اس لیے دعا کا تو ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے. رات کی مقبول اور گھڑیوں میں دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. وہ یہ دعا رد نہیں ہوتی, اس کے اثرات الگ الگ اللہ پاک دیں گے. اس لیے دعا کے اپنے آپ کو عادی بنائیں. جی نہ لگے تو بھی دعا کریں, ایک بات میں جی بھی لگ جائے گا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.